بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، اس وقت سورہ صافات کی آیت نمبر 13 سے 17 تک آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیتوں میں مشرکین مکہ کا جو اعتراض تھا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے تعلق سے، اس کو بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب انہیں سمجھایا جاتا ہے تو یہ سمجھتے نہیں ہیں، کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اسے مذاق میں اڑا دیتے اور کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، بھلا کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر چکے ہوں اور مٹی بن جائیں اور ہڈی بن کر رہ جائیں تو اس وقت پھر ہم دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں؟ اور کیا ہمارے اگلے وقتوں کے آباء و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے؟ مشرکین مکہ کو جب سمجھایا جاتا تھا، اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا تھا، قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی جاتی تھی، تو وہ بجائے ایمان لانے کے اور نصیحت کی باتوں کو سن کر نصیحت اور سبق حاصل کرنے کے وہ کیا کرتے تھے؟ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ شریعت کا مذاق، اللہ اور اس کے رسول کا مذاق، قرآن کی آیتوں کا مذاق بنایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سمجھنے کے بجائے یہ مذاق اڑاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ اذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، کیا جب ہم مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈی بن کر رہ جائیں گے، أإنا لمبعوثون، تو پھر ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوبارہ زندہ کیے جانے کو وہ محال اور ناممکن سمجھتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اور قرآنی آیتوں کو وہ جادو سے تعبیر کرتے تھے۔ اس طریقے سے ان کا خیال تھا، اور صرف اپنے بارے میں نہیں بلکہ کہتے تھے او آباؤنا الاولون، کیا ہمارے باپ دادا جو ہم سے پہلے دنیا سے جا چکے ہیں کیا وہ بھی زندہ کیے جائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس بکواس کا اور غلط خیال کا اور غلط عقیدے کا جواب اس کے بعد جو آیتیں آ رہی ہیں ان آیتوں میں دیا ہے۔ کل وہ آیتیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آئیں گی۔ بہرحال یہاں یہ بات واضح ہے کہ جو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تمام کائنات کو بنا سکے، زمین و آسمان، سورج چاند ستاروں کو بنا سکے اور ہزاروں طرح کی مخلوقات کو بنا سکے، وہ اللہ انسان کو دوبارہ کیوں نہیں زندہ کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مشرکین مکہ کو جب نصیحت کی جاتی تھی تو بجائے سنجیدگی کے ساتھ اس دعوت اور نصیحت پر غور کرنے کے وہ کیا کرتے تھے؟ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ دوستو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی نصیحت کر رہا ہو، اچھی بات بتا رہا ہو تو اس کو سننا چاہیے، نہ سننا یہ مشرکین کی عادت ہے، اور مذاق اڑا دینا یہ سنگین جرم ہے۔ ایک عقل مند آدمی، سنجیدہ مزاج آدمی ایسا کر ہی نہیں سکتا کہ کوئی جب اس کو صحیح بات بتائے اور سچائی کی راہ پر اسے لانے کی کوشش کرے
تو بجائے وہ عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کے اس کا ہی مذاق اڑانے لگے. دنیا کا کوئی عقل مند اس کو صحیح نہیں مانتا. لیکن مشرکین کا رویہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ ایسے ہی تھا کہ وہ بجائے نصیحت حاصل کرنے کے اور بجائے قرآن کی سچی ہدایات کو سینے سے لگانے کے وہ انکار کرتے تھے اور مذاق بھی اڑاتے تھے. کہتے تھے دیکھو ارے یہ کہہ رہے ہیں دوبارہ زندہ ہونا ہے. بھلا دوبارہ کوئی زندہ ہو سکتا ہے؟ اس کو محال سمجھتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو کل کی آیتوں میں اس کا جواب دیا تھا کہ یہ بتاؤ کہ ان کائنات کے اندر پھیلی ہوئی چیزوں کا بنانا زیادہ مشکل ہے یا تمہارا پیدا کرنا مشکل ہے؟ ظاہر سی بات ہے چاند سورج ستارے بڑی بڑی جو مخلوقات ہیں انسان سے ہزاروں گنا مضبوط ہیں اور ہزاروں گنا ڈیل ڈول میں جسامت میں بڑھی ہوئی ہیں. تو جب اللہ ان کو بنا سکتا ہے تو انسان کو دوبارہ بنانا کون سا مشکل کام ہے؟ تو اصل بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ آدمی کسی کی صحیح باتوں کو اور نصیحت کی باتوں کو گلے سے لگائے، اس کو سینے سے لگائے، اس کا ویلکم کرے، نہ یہ کہ اس کی مخالفت کرے اور اس کا مذاق اڑائے. یہ شدید ترین جرم ہے اور یہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے. یہ کافرانہ عادت ہے، مشرکانہ عادت ہے. مسلمان ایسا نہیں کر سکتا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنی سستی اور کوتاہی کی وجہ سے عمل نہ کرے، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن وہ مذاق نہیں بنا سکتا. لیکن افسوس ہے کہ ہم مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آپ انہیں نماز کی بات بتلائیں، کلمے کی دعوت دیں تو مذاق بڑھانا شروع کر دیتے ہیں. چلو جی جاؤ نماز سے کیا ملا؟ ایک صاحب کہنے لگے نماز کی دعوت ہم لوگ دے رہے تھے تو کہنے لگے ارے چلو جی نماز سے کیا ہوتا ہے، اب تک نماز سے کوئی بڑا بنا ہے نماز پڑھ کر کے. مسلمان تو اسی لیے غریب ہیں اور فقیر ہیں، قلاش ہیں کہ وہ پورا وقت نماز میں ضائع کر دیتے ہیں. وہ کما نہیں پاتے، وہ کچھ کر نہیں پاتے، صرف نماز میں لگے رہتے ہیں. استغفر اللہ. ایسے خیال کے مسلمان ہیں. آپ بھلا بتائیں کہ ان کے ایمان کی کیا ضمانت اور گارنٹی؟ تو یہ تو مشرکین کی عادت ہے کہ آدمی جب نصیحت کرے تو نصیحت سننے کے بجائے کیا کرے؟ مذاق اڑائے. لہٰذا ہمیں ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ نصیحت کرنے والا چاہے کوئی بھی ہو، اگر وہ صحیح بات بتا رہا ہے تو اس کو ماننا چاہیے، اس کو غور سے سننا چاہیے. اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين